अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम बैक। हमारा आयुष मैनेजिंग सेफली का कोर्स चल रहा है और इससे पहले हम 6 मॉड्यूल्स कर चुके हैं और आज हमने लास्ट मॉड्यूल है मेजरिंग परफॉर्मेंस, मॉड्यूल नंबर 7। ये हमने आज करना है, तो इसके साथ हमारा आयुष मैनेजिंग सेफली कोर्स कंप्लीट हो जाएगा। इसके अंदर हम डिस्कस करेंगे कि परफॉर्मेंस मेजरमेंट क्या होती है और परफॉर्मेंस को किस तरीके से मेजर करते हैं और ऑडिट क्या होता है। ये 3 चीज़ें इसमें हमने डिस्कस करनी है। और अब जितने भी मैनेजमेंट सिस्टम्स होते हैं वो आपसे पहले भी एक दफ़ा बात हुई थी कि वो सारे के सारे PDCA की अप्रोच पे चलते हैं, प्लान डू चेक एक्ट। तो पहले प्लानिंग की जाती है, उसके बाद वो काम किया जाता है, उसके बाद चेक किया जाता है कि वो काम कैसा हुआ और उसी हिसाब से फिर एक्शन लिया जाता है। तो प्लान डू चेक और एक्ट, ये एक साइकिल है जो चलता रहता है और इस साइकिल का जो मकसद है वो है कॉन्टिन्यूअल इम्प्रूवमेंट, कि मुसलसल बेहतरी आती जाए हमारे निज़ाम में। तो जितने भी निज़ाम हैं, जितने भी मैनेजमेंट सिस्टम्स हैं, वो सारे के सारे PDCA की अप्रोच पे चलेंगे। तो ये जो चेक वाला पार्ट है, परफॉर्मेंस को मेजर करना, ये हमने इसमें आज डिस्कस करना है। सो व्हाट्स परफॉर्मेंस मेजरमेंट अबाउट? Although we may not realize it, we measure performance in all aspects of our life. डेली बेसिस पे हम पूरी जिंदगी परफॉर्मेंस को मेजर करते रहते हैं, चेक करते रहते हैं कि हमने कैसे प्लान किया था और उस हिसाब से काम हमारा क्या हुआ। तो फॉर एग्जांपल आप ड्राइविंग कर रहे हैं तो उसमें कुछ इंडिकेटर्स होते हैं, कुछ चीज़ें होती हैं जो कि आपकी परफॉर्मेंस को इंडिकेट कर रही होती हैं, और वो उन इंडिकेटर्स में कुछ होते हैं जो कि एक्टिव इंडिकेटर्स या प्रो एक्टिव होते हैं और कुछ रिएक्टिव होते हैं। फॉर एग्जांपल अगर हम ये देखते हैं कि व्हाट इज़ गोइंग ऑन अराउंड अस, हमारे इर्द गिर्द क्या हो रहा है, उसके बाद हमने कितने माइल्स ट्रेवल कर लिया है, व्हाट हैज़ हैपेंड सो फार। अच्छा, व्हाट माइट वी नीड टू रिस्पॉन्ड टू, मतलब आगे जो हमें ये एक सैटेलाइट नेविगेशन सिस्टम है, सैटनैव है, इसमें यूके में इसको टॉम टॉम भी बोलते हैं, डिफरेंट इसके नाम होते हैं। आजकल मोबाइल फ़ोन्स पे ही ये जीपीएस आ गया है सारा। अच्छा, इसमें आगे का हमें पता चल जाता है कि आगे ट्रैफिक फ्लो कैसा होगा। अगर आप गूगल पे भी कोई लोकेशन भी सर्च करें और जर्नी स्टार्ट करने लगें तो वो ऑरेंज और रेड कलर के रोड्स जो नज़र आते हैं, जिसका मतलब होता है कि ट्रैफिक फ्लो किस तरीके का है। तो हमें कैसा आगे ड्राइव कैसा करनी पड़ेगी वो हम यहाँ से अंदाज़ा लगा लेते हैं। तो मेनली 2 टाइप के इंडिकेटर्स होते हैं, प्रोएक्टिव और रिएक्टिव। प्रोएक्टिव होते हैं जो कि हमें उस चीज से पहले की निशानियां दे रहे होते हैं कि हमने मेहनत कितनी की है। ये प्रोग्रेस को मेजर करते हैं या आपकी इनपुट्स को मेजर करते हैं। जो रिएक्टिव इंडिकेटर्स हैं ये आपके फेलियर्स को मेजर करते हैं या उस सिस्टम की आउटपुट्स को मेजर करते हैं। इनमें थोड़ा सा फर्क हम देख लेते हैं। Measurements of how the current situation could impact on future performance are known as proactive indicators. अच्छा, ऑर्गेनाइजेशंस में इनको KPIs बोला जाता है। अगर आप में से कोई भी ऑफिस बेस्ड जॉब करता है, मैनेजमेंट लेवल पे है, तो उसको इस चीज़ का अंदाज़ा होगा कि की परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स होते हैं। हर एक डिपार्टमेंट के अपने अपने की परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स होते हैं। उनमें से जो वो सारे इंडिकेटर्स आपकी मेहनत शो कर रहे हैं कि आप इंस्पेक्शंस कितनी कर रहे हैं, आप वॉक थ्रूज कितनी कर रहे हैं, आप ट्रेनिंग्स कितनी दे रहे हैं लोगों को, आप इमरजेंसी ड्रिल्स कितनी कर रहे हैं, आप इंसेंटिव्स लोगों को कितने दे रहे हैं, वो सारी जो आप मेहनत कर रहे हैं ना ताकि एक्सीडेंट्स ना हो, उस मेहनत को मेजर करना वो प्रोएक्टिव इंडिकेटर्स करते हैं। रिएक्टिव इंडिकेटर्स क्या है कि जो आप इतने मेहनत की उसका नतीजा क्या निकला। मेजरमेंट्स दैट गिव अस इंफॉर्मेशन ऑन द आउटकम्स ऑफ आवर प्रीवियस एक्शंस आर कॉल्ड रिएक्टिव इंडिकेटर्स। कि एक महीना हमने काम किया, हम एक महीने की अपनी परफॉर्मेंस को एवेलुएट कर रहे हैं और उसमें हम देखें कि अब फर्स्ट एड केसेस कितने हुए, लॉस्ट टाइम इंजरीज कितनी हुई, फैटलिटीज कितनी हुई, वर्क रिलेटेड इल हेल्थ के केसेस कितने हुए, उन सब चीज़ों को गिनना, नापना, तोलना, वो सारी की सारी चीज़ें रिएक्टिव इंडिकेटर्स हैं। सो हाउ डू यू मेजर हेल्थ एंड सेफ्टी परफॉर्मेंस? कहीं पे भी हम काम कर रहे हैं, फॉर एग्जांपल एक रेस्टोरेंट का किचन है, वहां पे हम काम कर रहे हैं, तो वहां पे प्रोएक्टिव इंडिकेटर्स हैं।
ابھی نقصان نہیں ہوا لیکن ہم انسپیکشن کر کے آئیڈینٹیفائی کر رہے ہیں, لکھ رہے ہیں اپنے پاس کہ کیا کیا نقصان ہو سکتا ہے. وہ پرو ایکٹیو میئرمنٹ ہے. provides information on how health and safety is being managed before undesired events occur. You'll need to look at the proactive inputs that contribute to health and safety management. آپ نے observations اپنی کر کر کے چیزیں نوٹ کرنی ہے کہ کوالٹی کیسی ہے کام کی, equipment کیسی ہے, systems اور procedures آپ کے ٹھیک ہیں یا نہیں ہیں, behavior and ability of people کیا ہے, ان کا competence level کیا ہے. یہ ساری چیزیں proactive indicators ہیں. اچھا, فار ایگزامپل if you intend to carry out an inspection once a week, you can proactively measure how many you actually perform. تو وہ proactive میں ہم پہلے سے جو پلاننگ کر رہے ہوتے ہیں کہ ہم نے چیزوں کو دیکھنا ہے, چیک کرنا ہے تاکہ بعد میں نقصان نہ ہو, وہ سب proactive میں آئے گا. So a good proactive indicator should be objective and easy to measure. ایسا انڈیکیٹر ہو جو کہ جس کا فائدہ بھی ہو اور اس کو میئر کرنا اتنا زیادہ مشکل نہ ہو. Relevant to the group whose performance you are measuring. آپ کے سوٹیبل ہونے چاہیے سارے انڈیکیٹرز, وہ ڈائریکٹلی ان کا ریلیشن شپ آپ کی پرفارمنس کے ساتھ ہو. کہ فار ایگزامپل ایک کرکٹ اگر آپ کھیلتے ہیں تو اگر ایک بیٹسمین ہے وہ اپنی پرفارمنس کو ایویلویٹ کرے تو پرو ایکٹیو میں وہ یہ کرے گا کہ میں نے نیٹ پریکٹس کتنی کی, میں نے رننگ کتنی کی, میں نے ایکسرسائزز کتنی کی, میں نے اپنی ڈائٹ کا کتنا خیال رکھا, اور میں نے پریکٹس میچز کتنے کھیلے. وہ سارے کے سارے اس کی پرو ایکٹیو پرفارمنس ہے. اب وہ ایک مہینہ کھیلتا رہا, اس کے بعد اس کا نتیجہ کیا نکلا, وہ اس کے ری ایکٹیو وہ پرفارمنس کے انڈیکیٹرز ہیں کہ میں کتنی دفعہ رن آؤٹ ہوا, کتنی دفعہ مجھے انجریز ہوئیں, کتنے میں نے رنز کیے یا کتنی میں نے وکٹس لیں. وہ ساری جو بعد کی چیزیں ہیں, جو آؤٹ پٹس ہیں, وہ ری ایکٹیو انڈیکیٹرز ہیں. تو جو پرو ایکٹیو انڈیکیٹر ہوتا ہے, اٹ شوڈ بی ریلیونٹ ٹو دا گروپ ہوز پرفارمنس یو آر میئرنگ. اس کی سوٹیبل ہونا چاہیے جس کی بھی آپ پرفارمنس میئر کر رہے ہیں. پرومپٹ اینڈ ریلائبل پرفارمنس انڈیکیٹر ہونا چاہیے اور کاسٹ افیکٹو بھی ہونا چاہیے. ایسا نہ ہو کہ وہ انفارمیشن اکٹھے کرنے میں ہی آپ بہت زیادہ کاسٹ اپنی لگا دیں, تو اس طریقے سے نہیں ہونا چاہیے. اینڈ should be understood and owned by the organization اور گروپ. لوگوں کو پتہ ہونا چاہیے, ان کو سمجھ ہونی چاہیے کہ کیا کیا اس انڈیکیٹر کا کیا امپیکٹ ہوتا ہے اور اس کا کیا مطلب ہے. اچھا, what are some indicators that should be used to proactively measure health and safety. تو جیسے میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ ہم نے کتنی انسپیکشنز کی, ہم نے کتنے سیفٹی ٹورز کیے, کتنے ہم نے واک تھروز کیے, کتنے ہم نے آڈٹس کیے, کتنی ہم نے ایمرجنسی ڈرلز کی, کتنے لوگوں کو ہم نے ٹریننگز دیں, کتنے لوگوں کو ہم نے ٹول باکس ٹاکس کی, کتنے ہم نے پوسٹرز لگائے. ایسی سب چیزیں ہم جو کر رہے ہیں نا تاکہ ایکسیڈنٹ نہ ہو, اس قسم کے جو انڈیکیٹرز ہیں وہ سارے کے سارے پرو ایکٹیو میئر کرنے کے لیے ہیں ہیلتھ اینڈ سیفٹی کو. کچھ ری ایکٹیو بھی ہوتے ہیں, بٹ اس سے پہلے جانے سے پہلے وہاں پہ ریممبر دیر از نو ون سائز فٹس آل وین اٹ کمس ٹو پرو ایکٹیو انڈیکیٹرز. فائنڈ آؤٹ واٹ ورکس بیسٹ فار یور آرگنائزیشن. اب ایک ریسٹورینٹ کی ہم بات کر رہے تھے, تو آگے اسٹیٹ ایجنٹ آفس ہے, وہ والے انڈیکیٹرز ہم ادھر نہیں لگا سکتے. سارے کاروبار الگ الگ ہو سکتے ہیں, ہر ایک آرگنائزیشن ڈفرینٹ ہے, ہر ایک آرگنائزیشن کا اسٹرکچر ڈفرینٹ ہے, ہر ایک آرگنائزیشن ڈفرینٹ پروسیسز کر رہی ہے یا ان کے ڈفرینٹ پروسیجرز ہیں, ڈفرینٹ لوگ ہیں, ان کا کمپیٹنس لیول ڈفرینٹ ہے, ہو سکتا ہے اپلیکیبل لاز ڈفرینٹ ہوں. تو ون سائز فٹس آل نہیں ہوتا. ایسا نہیں ہے کہ آپ گوگل پہ جا کے لکھیں گے کی پرفارمنس انڈیکیٹرز کون سے ہیں اور اپنی آرگنائزیشن پہ وہ لاگو کر دیں, ان کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا. آپ کو اپنی کمپنی کا سوچ کے اسی کے حساب سے کرنا پڑے گا. اچھا جی, ری ایکٹیو میئرمنٹ جو آپ کے فیلئرز ہیں, آؤٹ پٹس ہیں, کہ آپ نے پہلے ٹریننگ دی لوگوں کو کہ جی آپ نے الٹا اس طرح الٹے قدموں پہ نہیں چل کے آنا. اب ایک بندہ الٹے قدموں پہ چل کے آیا اور اس کی وجہ سے اس کی ٹکر لگی اور ایک پلیٹ ٹوٹ گئی, مطلب پراپرٹی ڈیمیج ہو گیا. اب یہ جو ہے اس کو چیک کرنا کہ کتنے پراپرٹی ڈیمیجز ہوئے اور کیسے کیسے ہوئے, یہ ساری کی ساری ری ایکٹیو میئرمنٹ ہے. تو ری ایکٹیو میئرمنٹ فوکسز آن کلیکٹنگ انفارمیشن آن دی آؤٹ پٹس آف یور
हेल्थ एंड सेफ्टी मैनेजमेंट सिस्टम। तो जो एक्टिव या प्रोएक्टिव है वो इनपुट्स को, आपकी प्रोग्रेस को चेक करते हैं, और जो रिएक्टिव है वो आपकी आउटपुट्स को या फेलियर्स को चेक करते हैं। तो दोनों चीजों को जब चेक करते हैं तो इसको कहते हैं परफॉर्मेंस मेजरमेंट। तो पीडीसीए में जो चेक का पार्ट है वो इसी का नाम है। फॉर एग्जाम्पल एक बर्न इंजरी हो गई, वो रिपोर्ट होगी, लिखा जाएगा कि एक महीने में कितनी बर्न इंजरीज हुई, या ऑर्डर्स के अंदर कोई प्रॉब्लम्स आए हैं, डिलेज हुए हैं, मिक्सअप हो गया है कुछ, वो कितने प्रॉब्लम्स आए, कितने फेलियर्स आए, वो सारे। डेज विदाउट अ रिपोर्टेबल वर्क प्लेस इंजरी, आपके कितने दिन हो गए हैं कि कोई सीरियस इंजरी, कोई रिपोर्टेबल इंजरी नहीं हुई, 16 दिन हो गए हैं कि कोई सीरियस रिपोर्टेबल इंजरी नहीं हुई, ये भी आपकी रिएक्टिव मेजरमेंट है। You can use this reactive data to calculate your injury incident rate, the number of reportable injuries per 100,000 employees। इंजरी का इंसिडेंट रेट होता है, फॉर एग्जांपल एक ये फॉर्मूला है, इसमें हम कितनी इंजरीज हुई हैं ऊपर लिख के डिवाइड करते हैं कि कितना काम किया या कितने लोगों ने काम किया। अब यहाँ पे थोड़ा सा फर्क है आयोश और निबोश मैनेज आईजीसी में। आयोश में इसको डिवाइड किया जा रहा है एवरेज नंबर ऑफ एम्प्लॉइज से, लेकिन निबोश में हम पढ़ते हैं कि मैन आवर्स कितने काम हुआ। अगर एक बंदे ने एक दिन में 8 घंटे काम किया है, 10 लोगों ने एक दिन में 8-8 घंटे काम किया, तो वो आज के दिन 80 मैन आवर्स काम हो गया, 80 मैन आवर्स। हालांकि दिन के अंदर 24 घंटे हैं, लेकिन जितने मैन आवर्स काम हुआ वो आप उससे डिवाइड कर देते हैं। तो यहां से हमें एक रेट पता चल जाता है। फिर जिस कंपनी का इंसिडेंट रेट कम होता है या जिस डिपार्टमेंट का इंसिडेंट रेट कम होता है, उसका मतलब है उनकी परफॉर्मेंस बेहतर है, वो कम एक्सीडेंट्स कर रहे हैं। अच्छा जी, अब फॉर एग्जांपल 500 एम्प्लॉइज हैं और 2 इंजरीज हुई, इसको मल्टीप्लाई करेंगे 1 लाख से तो हमें एक नंबर मिल जाएगा, वो इंसिडेंट रेट है 400। So once calculated, you will be able to compare your incident rate with other rates in your industry to measure your performance. For example, आपका 400 है, अब 3 ब्रांचेस और हैं, एक का 668 है, एक का 171 है और एक का 235 है। सबसे अच्छी परफॉर्मेंस 171 वाली की है, सबसे खराब परफॉर्मेंस 668 वाले की है। तो आपका जो डिपार्टमेंट या ब्रांच है वो तीसरे नंबर पे है, 4 में से तीसरे नंबर पर आपकी परफॉर्मेंस है। तो आप पूरी कंपनी का ओवरऑल रेट भी देख सकते हैं कि इतना है, तो नेशनल इंडस्ट्री रेट जो है वो लेट से 250 है। तो आपके मुल्क के अंदर जो आपकी इंडस्ट्री है, लेट से कि वो टेक्सटाइल इंडस्ट्री है, टेक्सटाइल इंडस्ट्री का 250 है इंसिडेंट रेट, आपका 368 है, मतलब आपका इंडस्ट्री से खराब चल रहा है जो आपकी परफॉर्मेंस है। सो फेटल इंजरी रेट्स हैं डिफरेंट, ये एग्जांपल्स के तौर पे। फॉर एग्जांपल एग्रीकल्चर है, उसका एक रेट है, कंस्ट्रक्शन में 2 है, मैन्युफैक्चरिंग में 0.56 है, सर्विस इंडस्ट्री में 0.17 है। तो मुल्क के अंदर तो ओवरऑल इंसिडेंस रेट 0.38 है। तो आपकी कंपनी का आप देखेंगे कि आपकी कंपनी का इंसिडेंट रेट क्या है, वो इनमें से किससे कम है किससे ज़्यादा है। अगर आपकी इंसिडेंट रेट कम है तो आपकी परफॉर्मेंस बेहतर है। फॉर एग्जांपल आपका अगर मुल्क का इंसिडेंट रेट 0.38 है और आपका 1.2 है, तो आपका इंसिडेंट रेट खराब है उस नेशनल लेवल के इंसिडेंट रेट से। लेकिन अगर आपका इंसिडेंट रेट 0.25 आ गया कैलकुलेट करने के बाद और नेशनल इंसिडेंट रेट 0.38 है, तो आप कह सकते हैं कि आप नेशनल जो रेट है उससे बेहतर परफॉर्म कर रहे हैं, पूरे मुल्क से बेहतर परफॉर्म कर रहे हैं। सो अलग अलग किस्म के हम इंसिडेंट रेट्स निकाल सकते हैं। इसी तरीके से बड़ी जो इंजरीज हैं उसका एक इंसिडेंट रेट है, नेशनल लेवल पे इतना है, उसी के साथ आप अपनी कंपनी का कंपैरिजन कर सकते हैं। अच्छा, व्हाट आर द लिमिटेशंस ऑफ मेजरिंग रिएक्टिव इंडिकेटर्स इन इंसिडेंट एंड इल हेल्थ रिपोर्ट्स। इसमें होता क्या है कि एक ये फ्रैंक बर्ड का ट्रायंगल है, सेफ्टी पिरामिड इसको बोलते हैं। एक साइंटिस्ट था और सेफ्टी प्रैक्टिशनर भी था, फ्रैंक बर्ड उसका नाम था। उसकी काफ़ी सारी थियरीज हैं हमारी हेल्थ एंड सेफ्टी के अंदर, इंसिडेंट इन्वेस्टिगेशन में भी काम आती हैं।
تو اس کا ایک ٹرائنگل ہے، وہ کہتا ہے کہ جی کہ اگر 600 نیئر مسز ہوتی ہیں نا، یا 600 کوئی بھی انسیڈنٹس ہوتے ہیں، اس کے اندر 30 انسیڈنٹس ہوں گے جو کہ ڈیمیجز ٹو پراپرٹی ہیں، 10 ایسے بھی ہوں گے جو کہ سیریس انجریز ہیں، اور ایک ڈیتھ بھی ہوگی۔ اب ہمیں نہیں پتا کہ ان 600 انسیڈنٹس میں سے پہلے والے میں ڈیتھ ہوگی یا 10ویں نمبر پہ ڈیتھ ہوگی یا آخری والا 10 ڈیتھ ہوگی، ہمیں نہیں پتا۔ تو اس وجہ سے ہمیں کیا کرنا ہے کہ جب بھی کوئی بھی انسیڈنٹ ہو، ہم اس کو انویسٹیگیٹ کریں، اس کی کازز کو فائنڈ کریں، ان کو ٹھیک کرنے کی کوشش کریں تاکہ وہ ریپیٹ نہ ہو، اور ہم اس ڈیتھ کو یا سیریس انجری کو پریونٹ کر سکیں۔ تو یہ بہت زیادہ امپورٹنٹ چیز ہوتی ہے۔ اسی طریقے سے ایک آئس برگ پرنسپل ہے، یہ انشورڈ کاسٹس اور ان انشورڈ کاسٹس کے لیے بھی یوز ہوتا ہے، اور ڈائریکٹ کاسٹ اور انڈائریکٹ کاسٹ کے لیے بھی اکثر یہ یوز کیا جاتا ہے۔ اس کا مطلب کیا ہے آئس برگ پرنسپل کا، کہ اگر آپ کی کمپنی کے ایکسیڈنٹس ہو رہے ہیں اور آپ کی کمپنی کو پے کرنا پڑ رہا ہے، تو آپ کی کمپنی کو جو انشورنس والے واپس کریں گے نا، وہ تقریباً 1 پاؤنڈ ہے، اس کے بدلے میں 8 پاؤنڈ آپ کی کمپنی کو خود دینا پڑے گا۔ وہ 8 پاؤنڈ ان انشورڈ ہوگا، انشورڈ نہیں ہوگا۔ اس بات کا مقصد یہ ہے کہ ہم ریلائی نہیں کر سکتے انشورنس کمپنی پہ۔ ہمیں یہ سوچنا ہے کہ اگر کوئی ایکسیڈنٹ ہوتا ہے تو اس کی جتنی بھی کاسٹس ہوں گی نا، وہ ساری کی ساری ہمیں بھرنی پڑیں گی۔ انشورنس کمپنی نے تو صرف ٹپ آف دی آئس برگ ہے کہ وہ بہت تھوڑی سی اماؤنٹ ہے جو دینی ہے، باقی جو ہے وہ سارا بہت بڑی اماؤنٹ وہ ہمیں خود اپنے پاس سے کرنی پڑے گی۔ نیکسٹ جو ہمارا ٹاپک ہے وہ ہے آڈٹ۔ آڈٹ کیا ہوتا ہے؟ اٹ از دا کیئرفل اور کریٹیکل ایویلویشن آف آر مینجمنٹ سسٹم۔ آپ کا پورا جو نظام ہے ہیلتھ اینڈ سیفٹی مینجمنٹ سسٹم، اس کی کریٹیکل ایویلویشن کو آڈیٹنگ بولتے ہیں، آڈٹ کرنا۔ تو مطلب پلان، ڈو، چیک اور ایکٹ، سارے حصوں کا آڈٹ کیا جاتا ہے، چیک کیا جاتا ہے کہ آپ کی کمپنی کیسے پرفارم کر رہی ہے اگینسٹ اس کے کہ جیسے ہونا چاہیے۔ تو کچھ انٹرنیشنل سٹینڈرڈز ہوتے ہیں۔ تو auditing aims to find evidence of whether the current management system complies with the organization's policies and procedures۔ آپ کا جو نظام ہے ہو کیا رہا ہے، ہونا کیا چاہیے، اس کا جو کمپیریزن ہے وہ چیک کیا جاتا ہے آڈٹ میں۔ مطلب آپ کے نظام کے اندر جتنی ویکنیسز ہیں وہ آئیڈینٹیفائی کی جاتی ہیں اور ان کو ٹھیک کرنے کی کوشش کی جاتی ہے۔ آڈٹ کی ڈفرینٹ ٹائپس ہیں۔ ایک تو یہ بھی ہو سکتا ہے کہ آپ کی کمپنی کا اپنا امپلائی آڈٹ کرے، انٹرنل آڈٹ، اور ایک ہو سکتا ہے کہ باہر کا بندہ آڈٹ کرے۔ اب دونوں کے کچھ فائدے ہیں، کچھ نقصانات ہیں۔ An internal audit is performed by staff within the organization in order to evaluate the effectiveness of current system۔ آپ کی کمپنی کا اپنا بندہ جب آڈٹ کرے گا وہ انٹرنل آڈٹ ہے۔ ایکسٹرنل آڈٹ کیا ہے کہ باہر سے کوئی آئے گا، undertaken by third party to provide an independent view usually for interest of other stakeholders۔ اکثر ایسا ہوتا ہے کہ آپ کی کمپنی کا اپنا آڈٹ کر رہا ہے نا بندہ، تو وہ اتنا زیادہ آزاد نہیں ہوتا، انڈیپینڈنٹ نہیں ہوتا، اس پہ تھوڑا سا انفلوئنس ہوتا ہے مینجمنٹ کا۔ تو وہ اگر اسے ویکنیسز مل بھی رہی ہیں تو شاید وہ ان کو چھپا لے، ان کو وہ شو نہ کرے۔ تو ایکسٹرنل آڈٹ پھر کروا لیا جاتا ہے، باہر کا بندہ جو کہ انڈیپینڈنٹ ہو، آزادی کے ساتھ آڈٹ کرے اور کلیئرلی آپ کے نظام کے اندر جتنی بھی ویکنیسز وغیرہ ہیں وہ آئیڈینٹیفائی کر کے آپ کو بتائے۔ سو آڈٹ ٹپکلی یوز 3 ٹائپس آف ایویڈنس۔ آڈٹ میں یہ ساری چیزیں ہم لوگ چیک کرتے ہیں۔ ایک تو ڈاکومنٹیشن، آپ کے ساری رسک اسیسمنٹ، انسیڈنٹ ریکارڈز، انسیڈنٹ رجسٹرز، وہ سب کچھ چیک کیا جاتا ہے۔ اس کے بعد انٹرویوز کیے جاتے ہیں، پوچھا جاتا ہے، اور اس کے بعد آبزرویشنز بھی کی جاتی ہیں، خود آبزرو کیا جاتا ہے۔ تو ڈاکومنٹس بھی چیک ہوتے ہیں، انٹرویوز بھی ہوتے ہیں، آبزرو بھی کیا جاتا ہے۔ تو وہ 3 طرح کے ایویڈنسز اکٹھے ہوتے ہیں۔ You along with senior management may be involved in producing an action plan to deal with audit findings۔ آڈٹ کیا، اس کی کچھ ریزلٹ نکلے، اس کی کچھ رپورٹس آئیں، اب اس رپورٹ کے اندر آپ کی کمی، جو بھی ویکنیسز ہیں مینجمنٹ سسٹم میں، خرابیاں ہیں، لوپ ہولز ہیں، جو چیزیں ٹھیک ہونی چاہیے، گیپس ہیں، لیپسز ہیں، تو اس کے لیے آپ کو کچھ ایکشنز کرنا پڑیں گے تاکہ وہ سب ٹھیک ہو سکے۔
اب ان ایکشنز کے لیے آپ ایک ایکشن پلان بنا لیتے ہیں اور اس ایکشن پلان کو فالو کرتے ہیں. A range of people will be interested in this information both internally and externally. کمپنی کے اندر کے لوگ ہیں جن کو وہ معلومات ملنی چاہیے، جیسے سینئر مینجمنٹ کو بھی، لائن مینیجرز کو، ورکرز کو، سیفٹی ورکر ریپرزینٹیٹیوز کو، شیئر ہولڈرز کو، اور آپ کا کلائنٹ ہے اس کو بھی شاید آپ کی آڈٹ کی رپورٹس ملنی چاہیے. اور ایکسٹرنلی کمپنی کے باہر کے لوگ، آپ اپنی آڈٹ کی رپورٹس انفورسمنٹ اتھارٹی کو بھی بھیج دیں، انشورنس کمپنی کو بھیج دیں، کلائنٹ کو بھیج دیں، پبلک کو بھیج دیں اگر چاہیے تو. جتنے بھی اسٹیک ہولڈرز ہیں انہیں آپ اپنی آڈٹ کی رپورٹس بھیجتے ہیں تاکہ وہ انفارمیشن وہاں تک پہنچ سکے. اچھا جی، تو proactive indicators measure your inputs powerful as they can provide warnings. یہ ہم تھوڑا سا اس کو ریفریش کر رہے ہیں جو ہم نے ابھی پڑھا کہ جو پرو ایکٹیو انڈیکیٹرز ہیں وہ آپ کی ان پٹس کو میئر کرتے ہیں، اور ان کا کافی فائدہ ہوتا ہے کیونکہ یہ آنے والے ٹائم کے حساب سے آپ کو ذرا تیار کر سکتے ہیں، وارن کر سکتے ہیں. ری ایکٹیو انڈیکیٹرز میئر یور آؤٹ پٹس ایزیلی گیدرڈ بٹ ہیو لیمیٹیشنز. اس میں کچھ خامیاں بھی ہوتی ہیں کیونکہ پانی سر سے گزر چکا ہوتا ہے، اور لیمیٹیشنز اس کا یہی مطلب ہے کہ ہے تو ری ایکٹیو انڈیکیٹر، اگر ہم یہ اکٹھا کر لیتے ہیں ڈیٹا تو ہم فیوچر میں اس کو پریونٹ تو کر سکتے ہیں، لیکن جو ہو گیا وہ ہو گیا. ایکٹیو انڈیکیٹرز کو ہم اچھا کرتے ہیں تاکہ یہ ہو ہی نہ، خرابیاں ہو ہی نہ یا منیمم ہو. آڈٹ کیا ہوتا ہے؟ آڈٹ پرووائڈ اے چیک آن ویدر یور سسٹمز آر افیکٹو. چیک کرنا. اب آڈٹ کے لیے ایک نظام ہوتا ہے، اسٹینڈرڈ ہوتا ہے، ISO 45001 ہے 2018. یہ ایک مینجمنٹ سسٹم اسٹینڈرڈ ہے. اس کے اندر ساری ریکوائرمنٹس لکھی ہوئی ہیں کہ ہیلتھ اینڈ سیفٹی مینجمنٹ سسٹم میں آپ کی آرگنائزیشن میں سیفٹی کے حوالے سے کیا کیا چیزیں ہونی چاہیے، کیسی کیسی ہونی چاہیے. وہ آپ اپنے پاس رکھیں اور اس کو آپ چیک کریں، کراس چیک کریں اپنی کمپنی کے ساتھ، اپنی آرگنائزیشن کے ساتھ، کہ ان میں سے کیا ہے جو آپ کی آرگنائزیشن میں ہے. ایک چیز ٹھیک ہے ٹک کر دیں، ایک چیز ٹھیک ہے ٹک کر دیں، ٹک کر دیں، اور اس کے ساتھ ساتھ ایویڈنسز اکٹھے کر لیتے ہیں. جو خامیاں ہیں، جو خرابیاں ہیں، ان کو ہم پھر آئیڈینٹیفائی کر کے ٹھیک کرنے کی کوشش کرتے ہیں. تو اس ایلیمنٹ میں ہم نے پڑھا کہ پرفارمنس میئرمنٹ کیا ہوتی ہے، پرفارمنس کو میئر کرنا مطلب چیک والا پارٹ، اور آخر میں پھر ہم نے ایکٹ والا پارٹ بھی پڑھا. سو ہاؤ ڈو یو میئر ہیلتھ اینڈ سیفٹی پرفارمنس. اس میں ہم نے دیکھا کہ کچھ پرو ایکٹیو انڈیکیٹرز ہیں، کچھ ری ایکٹیو انڈیکیٹرز ہیں. ان دونوں کی مدد سے ہم ہیلتھ اینڈ سیفٹی کی پرفارمنس کو میئر کرتے ہیں. اور آخر میں چھوٹا سا پارٹ ہم نے آڈٹ کا پڑھا. تو آڈٹ جو ہوتا ہے وہ پلاننگ کا بھی آڈٹ ہوتا ہے، ڈو کا بھی آڈٹ ہوتا ہے، چیک کا بھی آڈٹ ہوتا ہے، ایکٹ کا بھی آڈٹ ہوتا ہے. بیسیکلی آڈٹ میں چیک ہی کیا جاتا ہے لیکن ساتھ ایکٹ بھی کیا جاتا ہے، لیکن آپ کے جو چیک کرنا ہے وہ پورے نظام کو چیک کیا جاتا ہے. اچھا جی، یہاں پہ ہمارا آیوش مینیجنگ سیفلی کا کورس سکسیسفلی کمپلیٹ ہو گیا ہے الحمدللہ. 7 ماڈیولز ہم نے پڑھے ہیں. پہلے ہم نے انٹروڈیوسنگ مینیجنگ سیفلی پڑھا ہے، سیکنڈ ہم نے اسیسنگ رسکس پڑھا، پھر کنٹرولنگ رسکس کا پارٹ پڑھا، اس میں ہائرارکی آف رسک کنٹرول پڑھا. انڈرسٹینڈنگ رسپانسبلٹیز کے اندر ہم نے سول لا اور کرمنل لا پڑھا. انڈرسٹینڈنگ ہیزرڈس کے اندر ہم نے ڈفرینٹ وہ ویڈیو کے ذریعے ہیزرڈ کیٹیگریز کو ڈسکس کیا. پھر ہم نے ماڈیول 6 کے اندر انسیڈنٹس کو انویسٹیگیٹ کیوں کرنا ہے، کیسے کرنا ہے، رپورٹس وغیرہ کے بارے میں بات کی. اور لاسٹ ہم نے اپنی پرفارمنس کو ایویلویٹ یا چیک کس طریقے سے کرنا ہے، میئرنگ پرفارمنس کے ماڈیول میں پڑھا. تو یہ 7 ماڈیولز ہیں آیوش مینیجنگ سیفلی کے کورس کے جو کہ ہمارے کمپلیٹ ہو گئے ہیں. آئی ہوپ کہ آپ کو کافی ساری چیزیں کلیئر ہوئی ہوں گی. آئی ہوپ کہ آپ کو بہت کچھ نیا سیکھنے کو ملا ہوگا. اور میں اب آپ لوگوں کو اس کی جو اسیسمنٹس ہیں، جو ایگزام کے لیے ایک رپورٹ اور ایک اسیسمنٹ، یہ میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا گوگل ڈرائیو پہ یا واٹس ایپ گروپ پہ. وہ آپ گوگل ڈرائیو سے ہی آپ اس کو لے سکتے ہیں، یا میں واٹس ایپ پہ شیئر کر دوں گا. وہاں سے آپ اس کو پرنٹ کر کے فل کریں گے اور فل کر کے اسکین کر کے مجھے بھیج دیں گے. تو اس کے بعد پھر آپ کا جو سرٹیفکیٹ ہے وہ اراؤنڈ 6 ویکس تک آپ کو مل جائے گا. اور اگر آپ کو کوئی بھی ڈاؤٹس ہوں، کوئی بھی کوشچنز ہوں، کوئی چیزیں کلیئر نہ ہوں، آپ آبویسلی میرے ساتھ کانٹیکٹ کر سکتے ہیں.
اور اگر آپ وزٹ کرنا چاہیں ہیزمیٹک سولوشنز میرے آفس میں راولپنڈی میں تو آپ آ سکتے ہیں، آپ کو بہتر طریقے سے گائیڈ کیا جا سکتا ہے اس کے بارے میں. اور آئی وڈ ریکمینڈ کہ آپ لوگ جو آیوش مینیجنگ سیفلی کر رہے ہیں اور ابھی تک نبوش آئی جی سی نہیں کیا تو آپ لازمی نبوش آئی جی سی کریں. یہ چیزیں ہیں اس کورس میں، اور اس سے زیادہ بہت زیادہ ڈیٹیلز ہیں. تو یہ ایک بیسیکلی لیول 2 کا کورس ہے جو کہ بیسکس تک ہے، اور لیول 3 کا جو کورس ہے نبوش آئی جی سی وہ اس سے زیادہ مزید معلومات آپ کو دیتا ہے. تو وہ ہم 1 مہینے میں پڑھاتے ہیں، اور جب کہ باقی انسٹیٹیوٹس میں 7-8 دن میں پورا کورس کور کر دیا جاتا ہے، ہم پورے 1 منتھ میں پڑھاتے ہیں اور اسٹوڈنٹس کو پراپرلی گائیڈ کرتے ہیں IG1 اوپن بک ایگزام کے لیے بھی اور IG2 کے رسک پروفائلنگ رپورٹ کے لیے بھی. تو اگر آپ خود انٹرسٹڈ ہوں یا آپ کا کوئی بھی جاننے والا انٹرسٹڈ ہو تو لازمی کانٹیکٹ کریں، اور انشاءاللہ آپ سیٹسفائیڈ ہوں گے. اور اسٹوڈنٹس کی جو ایکسپیکٹیشنز ہوتی ہیں وہ فرسٹ سیشن سے ہی وہ فلفل ہو جاتی ہیں، اور وہ ہمیشہ سیٹسفائیڈ ہو کے ہی ہوتے جاتے ہیں، اور ان کا رزلٹ بھی، جو میرے اسٹوڈنٹس کا رزلٹ ہے وہ بھی بہت اچھا ہے الحمدللہ. تو تھینک یو ویری مچ گائز. اور آپ میرے واٹس ایپ پہ میرے ساتھ رابطہ کر سکتے ہیں اگر کوئی بھی آپ کو فیوچر میں کلیریفیکیشنز چاہیے یا کوئی بھی ڈاؤٹس ہوں. تو آئی ہوپ دیٹ اٹ واز اے گڈ ایکسپیرئنس. تھینک یو ویری مچ اور اللہ حافظ.